اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے اور ماشاءاللہ کافی چہرے وہی ہیں جو پہلے حلقہ میں بھی آئے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے حلقہ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہے تھنگز دیٹ میٹر، اور اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے، ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگ بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے۔ تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے؟ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں، تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 40 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی، اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے، یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے
مجھے کوئی فائدہ ہوگا. میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ، جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں. سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک. کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ اے آدم کے بچے، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی رچنس کیا ہے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی رچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے.